چونکہ بلیاوی شدھ روپ سے بھارتیہ ہے، کہیں سے نہ کوئی مکسنگ ہے نہ کوئی ملاوٹ ہے، اس لیے ہم لوگ کسی کو ختیان نہ دکھاتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں۔ ختیان اس کو دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے جو نیا والا ہوتا ہے۔ ہمارا ختیان تو اتنا پرانا ہے کہ لال قلعہ کی گنگی اینٹیں بھی کہتی ہیں کہ اس کا وارث کون ہے۔ مبارکباد کے ساتھ ساتھ تعمیل حکم بھی ہو جائے تو کیا ارادہ ہے؟ ابھی تو اذان کا وقت نہیں ہوا ہے تو کچھ تقریر کرانے کا موڈ ہے تو ایک بار جی لگا کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی۔ اچھا، خان صاحب کی بستی میں اتنی دھیمی آواز ہے، کونے بات کے پرانے پٹھان ہیں کی آوازیں نہیں نکل رہی؟ باواز بلند بول دیں یا رسول اللہ۔ ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر مستی میں آ کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ ہمارا پہچان ہے، یہ نعرہ ایمان والوں کا سمبل ہے، یہ نعرہ ایمان والوں کا لوگو ہے۔ جس طرح ترنگے کی بنیاد پر بھارت پہچانا جاتا ہے، اسی طرح امام احمد رضا کی بنیاد پر ایمان والا پہچانا جاتا ہے۔ بدیسوں میں جاؤ تو ترنگا بولے یہ کہاں کا ہے، پاسپورٹ بتاوے یہ کہاں کا ہے، بعد میں دیکھا جاتا ہے ڈسٹرکٹ کون سا ہے، اسٹیٹ کون سا ہے، لیکن سرحد پار کیا تو کہاں کے ہو، پاسپورٹ دکھا دیا، سمجھ گیا زمانہ کہ یہ کس ملک کا ہے۔ ہاتھوں میں ترنگا دیکھ لیا تو امریکہ ہو، موریشس ہو، کوئی کنٹری ہو، کہنا نہیں پڑتا ہے کہ یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے۔ پرچم دیکھ کر دنیا کہتی ہے یہ ہندی ہے، یہ ہندوستانی ہے۔ آج پوری دنیا میں جب سروے ہو رہا ہے کہ آخر وہ کون ہے جو حق پر ہے، وہ کون ہے جو سرمایہ داروں کی پرواہ کیے بغیر قلم چلاتا ہے، وہ کون ہے جو ستا کی پرواہ کیے بغیر حق کی بات کرتا ہے، وہ کون ہے جو نبی کے ناموس کے لیے ہر سانس قربان کرنے کا فتویٰ دیا کرتا ہے، وہ کون ہے جو صحابہ سے عشق اور عقیدت کا سبق پڑھاتا ہے، وہ کون ہے جو غوث اعظم کی قادریت کا جھنڈا تھماتا ہے، وہ کون ہے جو غریب نواز کی چشتیت کے تحفظ کی راہیں نکالتا ہے، وہ کون ہے جو مخدوم سمنا کی عظمت پہ جانثاری کا سبق پڑھاتا ہے، تو پوری دنیا ایک زبان ہو کر کہتی ہے جس ملک میں وہ پیدا ہوا وہ بھارت ہے، اور جس شہر میں جنم لیا وہ بریلی ہے، اور جو پیدا ہو کر اس نے سب کچھ یہ کام انجام دیا اسی کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ تو ہماری پہچان یہی ہے، ہماری نشانی یہی ہے۔ چونکہ علماء ذوی احترام کا ایک بڑا مضبوط قافلہ ہے، اس لیے میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ حضرت مفتی صاحب، معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے بڑی
गहरी नजर से, ताकि कहीं फिसलूं तो आप संभाल लेंगे। एक है खबर, एक है मुखबिर। काजी साहब, एक है खबर, एक है मुखबिर। मुखबिर की हर खबर को तस्लीम नहीं की जाती। मसलन अगर किसी ने चांद देख लिया और इदारे शरीया के दारुल कज़ा में काजी शरीयत डॉक्टर अमजद के पास पहुंच कर कहे कि मैंने चांद, फला जगह चांद देखा है, ये खबर हो गई। मुखबिर ने खबर दे दी, तो मुखबिर की पहले ये शक्ल देखेंगे, उसकी सूरत देखेंगे, और फिर ये निकालेंगे कि ये कितना झूठ बोल सकता है। सच का भी यहीं से वो अंदाजा करेंगे। चेहरे पर दाढ़ी देखी, एहसास हुआ कि झूठ कम बोलता होगा। इन्होंने पूछना शुरू किया शरीयत के कसौटी में कस करके, आप झूठ भी बोलते हैं? नहीं बोलता हूं। आप रोजा रखे थे? जी रखा था। और अगर उसमें यही कह दिया कि जी कभी कभी बोल लेता हूं, तो ये कहेंगे अच्छा तो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो जाहिर सी बात है, बोल दिया कि पांचों वक्त को नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जुमा पढ़ लेता हूं। फिर इन्होंने पूछा कि एक बात बताओ कि रोजा थे? कहा सब तो नहीं थे, कुछ आगे पीछे रह लिए थे। तो उस वक्त काजी साहब कहेंगे माफ कीजिएगा, मैं आपकी खबर पर कुछ नहीं करने वाला। तवज्जो चाहूं, यानी खबर है तो खबर देने वाला मुखबिर कैसा है? तवज्जो चाहूं, दिल लगा में तो बात होगी। वाह, लेकिन बोलना पड़ेगा तब बोल पाऊंगा। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं रंग में बोलें तब बोल पाऊंगा। सुभान अल्लाह। दिल लगाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं। एहसास है कि कोई है, हवाएं चला रहा कोई है। जिस जमीन पर चल रहा हूं ये पानी पर है, इसका बिछाने वाला कोई है। गुंगी मिट्टी के कलेजे में दाना डाल दो तो फसलें निकल रही हैं। उन बेजान दानों में जिंदगी देने वाला कोई है। लेकिन कौन है इसकी खबर देने वाला? कोई नहीं, कोई नहीं। तो जब कुछ न था, कोई न था, कहीं न था, किसी का न था, वाह, तो सिर्फ मेरा रब था। बेशक। अब तो बोल लीजिएगा। सुभान अल्लाह। देखिए तकरीर करा लीजिए आप। एक घंटा यानी मौलापुर, क्या मौलापुर, मौला नगर से पुपड़ी के बीच में 3 चक्कर मारा हूं। और हम बार बार कह रहे थे कि काश मुफ्ती साहब कह देते कि माफ कर दिया, तो हम पर एहसान हो जाता। तो जितनी मेहनत आप की है उससे कम हम नहीं किए हैं। इसलिए थोड़ी आप मेहनत कर दीजिए, थोड़ी हम कर दें, दोनों मिला के काम निकाल लें। मोहब्बत से बोलिएगा तो थोड़ी देर तकरीर हो जाएगी। झूम के बोल दें, झूम के बोल दें, अरे जोर से बोल दें। तब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआओं के साथ हज़रत देखेंगे, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब चांदो सूरज न थे, जब कोई न था, जब कुछ न था, तो कौन था? अरे बोल तो दीजिए, कौन था? तो डर के क्यों बोल रहे हैं? जोर से बोले, कौन था? अल्लाह। और जब कोई ना होगा, जब कुछ ना होगा, तो कौन होगा? तो जब कोई न था, कुछ न था,
صرف اللہ تھا، صرف اللہ تھا۔ اور اس میرے رب نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ رب ہی وحدہ لا شریک، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی ستار، وہی غفار، وہی قہار، وہی جبار، ساری ملک اس کا، ساری شے اس کی، ساری کائنات اس کی، ساری خلقت اس کی، یہ پتہ چلے تو رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے، کب بولیں گے؟ بولیے تو رنگ چڑھ جائے گا، بول سبحان دیجیے۔ اللہ، سبحان سب سے اللہ۔ پہلے اپنے نور سے، کس سے؟ اپنے نور سے ایک نور بنایا۔ کب؟ جب مٹی نہ تھی۔ کب؟ جب پانی نہ تھا۔ کب؟ جب ہوا نہ تھی۔ کب؟ جب کچھ نہ تھا۔ اور ایک انسان کے وجود میں مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، اور رب نے محبوب اس وقت بنایا جب نہ مٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ آگ ہے، نہ ہوا ہے، محبوب بنا دیا، واہ، حبیب بن گیا۔ کب بولیں گے؟ ارے زور سے توجہ چاہو۔ محبوب بن گیا، حبیب بن گیا، نور سے بنا ہے، نور سے بنا ہے۔